اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ: لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 1۔ نیز فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ترجمہ: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں
اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 7۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ ترجمہ، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین یعنی اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رکھو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ سورہ الروم آیت نمبر 30۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی۔ ترجمہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ سورہ النجم آیت نمبر 56۔ اور مزید فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس سے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا۔
پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادا تم قیامت کے دن کہو، ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا تو ہم نے انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم و حوا علیہم السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ نمبر 2، دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھے، واللہ عالم۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔